السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے طلبہ عزیز، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جو سبق اور لیسن پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں، اس سبق کی ترتیب مذکورہ طریقے سے ہوگی۔ سب سے پہلے آج میں آپ کے سامنے سبق کا خلاصہ پیش کر دوں گا، بعد میں عبارت پڑھوں گا اور ساتھ ہی ساتھ ترجمہ، حل لغات اور مختصر مطلب بھی بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ حضرات ذرا توجہ کے ساتھ سبق کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال جو ہم سب کے ذہن و دماغ میں آتا ہے کہ حضرت نے جو کتاب تلخیص کی ہے، تلخیص المفتاح کے نام سے، کس کتاب کی تلخیص ہے؟ دوسرا سوال، حضرت نے کن خصوصیات کے پیش نظر اس کتاب کو تلخیص کے لیے انتخاب فرمایا ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ تلخیص المفتاح مفتاح العلوم نامی کتاب کی تلخیص ہے۔ مفتاح العلوم کے مصنف کا نام علامہ سکاکی علیہ الرحمہ ہے۔ علامہ سکاکی علیہ الرحمہ نے مفتاح العلوم کی ترتیب اس طریقے سے رکھی ہے۔ حضرت نے پہلی قسم کے اندر 3 علوم کو جمع فرمایا: علم منطق، علم صرف، علم نحو اور علم اشتقاق۔ دوسری قسم کے اندر حضرت نے 3 علوم کو جمع فرمایا: علم عروض، علم قافیہ اور علم منطق۔ تیسری قسم کے اندر حضرت نے اور 3 علوم کو جمع فرمایا: علم معنی، علم بیان اور علم بدیع۔ حضرت نے علامہ قزوینی علیہ الرحمہ نے مفتاح العلوم کی تلخیص کی۔ وجہ یہ ہے کہ مفتاح العلوم جو کتاب ہے وہ کتاب ترتیب کے اعتبار سے فائق ہے، سب سے فائق ہے، اور اس کتاب کے اندر جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ جامع ہیں، اور یہ کتاب حشو زوائد سے پاک ہے۔
کامل ہے، مکمل ہے۔ تو ان تین خصوصیت کے پیش نظر کہ یہ کتاب ترتیب کے اعتبار سے فائق ہے اور جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہ بہت جامع ہیں، اور یہ کتاب حشو زوائد سے بھی پاک ہے، تو ان تین خصوصیت کو دیکھتے ہوئے حضرت نے مفتاح العلوم کی تلخیص کی دوسری کتابوں کو چھوڑ کر۔ تو آپ حضرات دیکھتے جائیں، میں اب عبارت پڑھوں گا، پھر ترجمہ اور مختصراً تشریح بھی کروں گا۔ وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي تغمده الله بغفرانه أعظم ما صنف فيه، أي في علم البلاغة وتوابعها من الكتب المشهورة، بيان لما صنف نفعا تمييز من أعظم لكونه أي القسم الثالث أحسنها، أي أحسن الكتب المشهورة ترتيبا۔ وَكَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ، اور تیسری قسم، من مفتاح العلوم، اس مفتاح العلوم نامی کتاب کی، الذی صنفہ الفاضل العلامۃ، جس کی تصنیف کی ہے فاضل اجل علامہ وقت ابو یعقوب یوسف سکاکی علیہ الرحمہ نے، تغمدہ اللہ بغفرانہ، ڈھانپ لے اس کو اللہ تعالی اپنی مغفرت کے ذریعے۔ تغمدہ، تغمدن کے معنی ہے چھپانا، ڈھانپ لینا، زیادہ نفع بخش تھی، اعظم ما صنف فیہ، ای فی علم البلاغۃ وتوابعها من الکتب المشہورۃ، بیان لما صنف نفعا تمییز من اعظم، زیادہ نفع بخش تھی ان مشہور کتابوں کے مقابلہ میں جو تصنیف کی گئی ہے، اس میں یعنی علم بلاغت اور اس کے توابع میں، بیان لما صنفہ من الکتب المشہورۃ، قول بیان ہے صنفہ کا، ما صنفہ کا بیان ہے، نفعاً تمیز ہے اعظم فعل سے، لکونہ ای القسم الثالث احسنہا، ای احسن الکتب المشہورۃ ترتیبا، کیونکہ تیسری قسم یہ، یعنی تیسری قسم ان مشہور کتابوں میں ترتیب کے اعتبار سے زیادہ حسین، زیادہ عمدہ تھی۔ ترتیب کے معنی ہر چیز کو اس کے مرتبہ میں رکھ دینا، ہوا وضع کل شیء فی مرتبتہ، ترتیب کا معنی ہے ہر چیز کو اس کے مرتبہ میں رکھ دینا، یعنی جو چیز جس مرتبہ میں ہونا چاہیے، جس مرتبہ میں ہونا چاہیے، جو مرتبہ لائق ہے، اس چیز کو اسی مرتبہ میں رکھ دینا، اس کو ترتیب کہتے ہیں۔ جیسے
قرآن کریم کا درجہ سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے تو ہم قرآن کریم کو سب سے اوپر رکھیں گے، کیونکہ یہی قرآن کریم کا مرتبہ ہے اور یہ لائق ہے کہ آپ اس کو سب سے آگے رکھیں۔ حدیث شریف کا مرتبہ قرآن کریم سے کم ہے تو ہم قرآن کریم کے بعد حدیث کو رکھیں گے۔ وَلِكَوْنِهِ أَتَمَّهَا تَحْرِيرًا، اور کیونکہ یہ ان میں تحریر کے اعتبار سے زیادہ کامل، زیادہ مکمل تھی، زیادہ تام تھی۔ تحریر کے معنی ہے کلام کی تہذیب، ہوا تہذیب الکلامی، وہ کلام کی تہذیب ہے، یعنی کلام حشو زوائد سے پاک ہو۔ وَأَكْثَرَهَا أَيْ أَكْثَرَ الْكُتُبِ لِلْأُصُولِ، اور ان کتابوں میں اصول کو زیادہ جمع کرنے والی تھی، زیادہ جامع تھی۔ ہوا متعلق بمحذوف، متعلق ہے ایک محذوف کے ساتھ جس کی تفسیر کر رہی ہے ماتن کا قول جمعاً، یفسرہ قولہ جمعاً، جس کی تفسیر کر رہی ہے، جس کی تفسیر کر رہا ہے ماتن کا قول جمعاً۔ لِأَنَّ معمول المصدر لا يتقدم علیہ، کیونکہ مصدر کا معمول مصدر سے پہلے نہیں آتا۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جمعاً سے پہلے جمعاً سے پہلے ہے اصولی، تو جمعاً مصدر ہے اور یہ عامل ہے، اصولی معمول ہے، تو چونکہ مصدر عامل ضعیف ہے، عامل ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ اپنے معمول پر عمل نہیں کر سکتا جبکہ وہ پہلے آ جائے، معمول پہلے آ جائے، جیسا کہ یہاں پر ہے کہ اصولی جمعاً سے پہلے آ گیا، تو ہم نے اس وجہ سے ایک محذوف کے ساتھ اصولی کو متعلق کر دیا، تو تقدیری عبارت نکلے گی جمعاً اصولی جمعاً۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اصولی ظرف ہے اور جمعاً مصدر ہے، مصدر کے اندر فعل کی بو ہوتی ہے، فعل کا معنی پایا جاتا ہے، فعل کا ایک معنی ہے کیا؟ حدث، تو مصدر کے اندر بھی حدث کا معنی ہے، تو یہ جائز ہے، محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جمعاً عمل کر سکتا ہے اصول پر۔ والحق جواز ذالک، اور صحیح بات اس کا جائز ہونا ہے، فی ظروف میں، لِأَنَّهَا مِمَّا تَكْفِيهِ رَائِحَةٌ مِّنَ الْفِعْلِ، کیونکہ ظروف ان چیزوں میں سے ہے جس کے لیے کافی ہے فعل کا بو ہونا کافی ہے۔ ایک بات آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، سکاکی جو حضرت کو فرمایا گیا ہے، ایک سکا کا گاؤں ہے نیشا پور کا، پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ ایک عراق میں ہے یا یمن میں ہے، بہرحال یہ نیشا پور کا ایک گاؤں ہے۔
علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا سکا کا جو نسبت ہے